کھلا آسمان میں تقریباً کوئی 9 سال بعد دیکھا. میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں زمین کو پکڑ لوں. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ آسمان مجھے کھا جائے گا. ٹرائل سے پہلے بہت دباؤ تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ میں 5 سال کا ایک جرم مان لوں, اور جب میں نے اس کا انکار کیا تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ 75 سال کی سزا کی دھمکی میرے سر پہ رہے. جیل کے اندر چیزیں بہت کنٹرولڈ ہوتی ہیں. اتنی خوشبوئیں نہیں ہوتی, اتنی چیزیں دیکھنے کو نہیں ہوتی, اتنے رنگ دیکھنے کو نہیں ہوتے, اتنے لوگ بات کرنے کے لیے نہیں ہوتے, اتنے لوگوں کی آواز سننے کو نہیں ملتی. کیونکہ انہوں نے میرے اوپر اتنا بڑا کیس ڈالا ہوا تھا, تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈالا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے بہت بڑے بڑے کیسز تھے. بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوا, تو فہرست تو بہت لمبی ہے جی. یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جسے امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا, اور اس نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین 17 سال امریکی جیلوں میں گزارے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی مجرم تھا یا یہ نظام کی بڑی ناکامی؟ 9/11 کے 1.5 سال بعد امریکہ میں ایک پاکستانی نوجوان عزیر پراچا کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس پر دہشت گردی میں معاونت کرنے کا الزام تھا. 2005 میں اسے 30 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے. لیکن اس کیس پر شروع سے ہی سوالات اٹھتے رہے. شواہد کمزور، گواہ متنازع، اور آخرکار 17 سال بعد 23 سالہ نوجوان عزیر پراچا جب 40 سال کا ہو چکا تھا اسے رہا کر دیا گیا اور وہ پاکستان واپس آ گیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر پراچا، جو نہ صرف اس دردناک کہانی کے مرکزی کردار ہیں بلکہ وہ اپنے آپ پر بیتے ان 17 سالوں کی کہانی پر مشتمل ایک کتاب بھی شائع کر چکے ہیں. السلام علیکم پراچا صاحب. وعلیکم السلام جی. تو عزیر صاحب، آپ کی کہانی ظاہر ہے آپ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں بہتر بتا سکتا، تو آپ شروع کریں کہ آپ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا آپ کے ایمبیشنز تھے اس وقت زندگی کو لے کر؟ جی میں نے اپنا MBA مکمل کیا اور اس کے 1-2 مہینے کے اندر اندر کاروبار کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا. اور یہ 9/11 کے کوئی 1.5 سال بعد کی بات ہے، تو ان کے زخم ذرا تازے تھے، تو اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے اپنے جوش میں کافی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی لپیٹ لیا، اور پھر ایک قانونی کارروائی کے پروسیس کے بعد انہوں نے مجھے کنوکٹ کیا اور پھر 30 سال کی سزا دی. لیکن میرے فیور میں کافی شواہد تھے جو انہوں نے پبلک نہیں کیے تھے، جو میری گرفتاری اور میری کنوکشن بلکہ سزا کے بعد وہ باہر نکلے. اس وجہ سے میں نے اپنے وکیلوں کے تھرو ایک اپیل فائل کی کہ بھئی آپ میرا کیس واپس کھولیں، یہ اتنا ثبوت ہے جس کی وجہ سے شاید میرا کیس واپس کھل سکتا ہے. لیکن میرے جج 9 سال سے زیادہ اس ثبوت پہ بیٹھے رہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہاں نہ نہ. اور پھر جب میں نے ان کی شکایت کی، اپنے ہی جج کی شکایت کی، تو پھر انہوں نے میرے فیور میں پورا کیس ریورس کر لیا. تو مجھے چانس ملا کہ میں واپس کورٹ جا سکوں اور پھر اپنا کیس لڑ سکوں. اور کوئی 1.5-2 سال کی لڑائی کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف ہم کیس ہی ڈراپ کر رہے ہیں، اور جسے کہا جاتا ہے بری الذمہ. لیکن میرے خلاف تو کوئی کیس بھی نہیں تھا اور انہوں نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو 17 سال لگ گئے. تو اس 17 سالوں میں آپ امریکہ کی مختلف جیلوں میں رہے، تو کون کون سی جیل میں آپ رہے اور وہاں پہ کتنے عرصے آپ نے بہت سارا عرصہ سولیٹری میں بھی گزارا، یعنی قید تنہائی میں بھی رہے آپ؟ جی میں نے 17 سال کے شروع کے 9 سال قید تنہائی میں گزارے تھے، اور مختلف جیلوں کا میں نے سفر کیا ہے. شروع کے سال میں نے مینہٹن کی ایک مشہور جیل تھی MCC، جس کو میرے خیال میں 2022 میں بند کر دیا گیا تھا. وہاں پہ جیفری ایپسٹین کا بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا، اس وجہ سے اسی جیل کو بند کیا تھا. اسی جیل میں مجھے رکھا ہوا تھا جیفری ایپسٹین سے کوئی 20 سال پہلے، 2003 میں جب مجھے شروع میں گرفتار کیا تھا. اس کے علاوہ مجھے انہوں نے ایک بہت مشہور جیل میں رکھا تھا جو زمین کے تہہ کے نیچے ہے، ADX کے نام سے، یہ کولوراڈو میں جیل ہے. تو وہاں پہ میں نے کوئی 5.5 سال گزارے.
پھر اس کے بعد انڈیانا میں ایک اور مشہور جیل ہے جہاں پہ میں نے کوئی 5.5 سال گزارے. اس کے بعد میرا جب کیس واپس کھلا تو مجھے واپس یہ نیو یارک مینہٹن لے کے گئے تاکہ میں اپنا کیس واپس لڑ سکوں، کیونکہ نیو یارک میں وہ کورٹ کے بالکل ساتھ ہے یہ جیل، تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے. عزیر صاحب، تو کیا آپ کو کبھی اپنی گرفتاری کے بعد اور 17 سال کی قید کے دوران کبھی ایسا لگا کہ شاید آپ ایک ایسے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں جس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ گناہ آپ نے کیا ہی نہیں تھا، اور لیکن کسی شخص نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو یہ سزا دی گئی؟ اس حوالے سے اگر میرے دماغ دل میں کوئی کیفیت گزری ہے، وہ شروع کے مہینوں سے ہی ایک سوچ میرے دماغ اور دل میں تھی کہ جو کچھ ہوگا وہ ختم بھی کر دیا جائے گا، وہ مطلب جو کچھ ہوگا وہ مٹا دیا جائے گا. شروع میں تو اس بات کا ڈر نہیں تھا، لیکن مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل کے اندر ایک ڈر بیٹھنا شروع ہو گیا کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوگا، یعنی امتحان مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. اور یہ ہی میرے لیے بہت بڑا ایک امتحان تھا کہ مجھے اس حکومت نے کنوکٹ بھی کر لیا، سزا بھی دے دی، 30 سال کی سزا دی تھی شروع میں. اور ایسا وقت آیا کہ مجھے ایک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری یہ کیفیت میرے دل و دماغ میں کیوں تھی، کیونکہ اب تو سب کچھ ہو گیا، مجھے سزا بھی مل گئی، کہانی ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری عزت رکھ لی کہ میں اپنی معصومیت کو ثابت کر پایا، میرا کیس کھل گیا، جو کچھ ہوا ہر چیز ریورس ہو گئی اور میں اپنی معصومیت کو ثابت کر کے ہی واپس آیا ہوں. تو آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کنفائنمنٹ میں 9 سال گزارے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں، جی یعنی قید تنہائی میں، تو اس 9 سالوں میں مطلب آپ کے اوپر کیا امپیکٹس آئے؟ وہ کس طرح کے سال تھے؟ کتنا ایک مشکل ہوتا ہے وہ کام؟ جی، ایک مرتبہ میں نے ایک کہاوت سنی تھی، what does not kill you makes you stranger. جو چیز آپ کو مار نہیں دیتی وہ آپ کو اور عجیب انسان بنا دیتی ہے. تو شاید میں عجیب انسان بن گیا ہوں. اللہ عالم. آپ پہ کس قسم کے یعنی عجیب، مطلب آپ اپنی پرسنالٹی میں کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں ان 9 سالوں کی وجہ سے؟ تنہائی سے محبت، یہ میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ شروع کے سالوں میں بہت مشکل لگتا تھا، بلکہ ناقابل برداشت تھا. ایک کمرے میں بند رہنا، کچھ کرنے کو نہ ہونا، تازہ ہوا بالکل نہ ملنا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سپاہی سے، ایک گارڈ سے یہ بات پوچھی. میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ معاملہ آسان ہو جائے گا. تو میں نے اس سے پوچھا کب، تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی 4-5 سال لگ جاتے ہیں. اور کوئی 4-5 سال بعد میں نے خود اپنی کیفیت میں یہ دیکھا کہ میں تھوڑا قید تنہائی کی عادت میرے اندر آ گئی تھی، یعنی میری کیفیت اس کو ایکسیپٹ کرنے لگی تھی. 4-5 سال بعد؟ جی، کوئی 4-5 سال بعد میں اس کے یوزڈ ہونے لگا. اور اس کے فزیکل ایسپیکٹس کیا ہے آپ کی فزکس پہ، آپ کی فزیولوجی پہ؟ یہ تو مجھے تبھی معلوم ہوا جب میں قید تنہائی سے نکلا. تو مجھے شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک قصہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کمروں سے نکال کے جیل کے اندر ہی، جیل کی دیواروں، چار دیواری کے اندر ہی، لیکن انہوں نے ایک میدان میں رکھ دیا تھا کہ ہمارے کمروں کی چھان بین ہو رہی تھی. کوئی 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے وہاں پہ ہمیں رکھا. تو مجھے تب کوئی 8.5 سال ہو گئے تھے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں زمین کو پکڑ لوں. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ آسمان مجھے کھا جائے گا. جو کیفیت کسی کو ہوتی ہے جب وہ کسی اونچی بلڈنگ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں زمین پہ گر جاؤں گا، وہ مجھے کیفیت ہو رہی تھی کہ آسمان مجھے کھا جائے گا. تو آسمان آپ نے یعنی تقریباً 9 سال بعد آسمان دیکھا؟ کھلا آسمان میں تقریباً کوئی 9 سال بعد دیکھا تھا. اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے مجھے قید تنہائی سے نکالا تھا، تو تب بھی مجھے جہاں پہ انہوں نے رکھا تھا تو قید تنہائی میں تو نہیں تھا، لیکن تب بھی مجھے کھلا میدان دیکھنے میں 4-5 سال اور لگ گئے تھے. یعنی پنجروں میں ہی تھے ہم، کسی اور کے ساتھ آپ ایک کمرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، قید تنہائی نہیں ہے، لیکن کھلے آسمان کے نیچے تو مجھے میرا خیال میں کوئی 15 سال بعد موقع ملا تھا. تو جیسے کہ
آپ کی کتاب جو آپ ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، میں اپنے ناظرین کو دکھا دیتا ہوں، دا مین ہو ریفیوز ٹو پلیڈ گلٹی، یعنی وہ شخص جس نے اپنے گناہ کو قبول کرنے سے انکار کیا. تو آپ کے اوپر ان 17 سالوں میں کتنی بار یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اپنا جرم، چاہے ثبوت ہیں نہیں ہے، آپ نے کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن آپ قبول کر گئے؟ یہ دباؤ شروع کے سالوں میں تو سب سے زیادہ تھا. ٹرائل سے پہلے بہت دباؤ تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ میں 5 سال کا ایک جرم مان لوں، اور جب میں نے اس کا انکار کیا تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ 75 سال کی سزا کی دھمکی میرے سر پہ رہے. اور پھر آخرکار اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اتنے چارجز پہ کنوکٹ کر لیا کہ میری سزا 30 سال کی تھی. لیکن اس دوران مجھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہوئی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امید تو یہی ہے کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تو آدھی کتاب پڑھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. کہانی ختم نہیں ہوئی، یعنی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوئی؟ میری کہانی تو ختم نہیں ہوئی. گرفتاری کی کہانی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں تو ابھی بھی زندہ ہوں. صحیح. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کہانی کو کمپلیٹ کرنا، کس طرح کمپلیٹ کرنا چاہتا ہو؟ وہ تو لکھنے والے پر ہے. دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے اگر اب تک میں نے ایک سبق سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میری زندگی ایک اسٹریٹ لائن میں عروج پہ نہیں گئی. کبھی کبھی رکاوٹیں آئیں، کبھی کبھی چیزوں میں بریک ہوا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس مجھے اس پٹری پہ ڈالا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈالا. تو امید اس بات کی ہے، اور یہ توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پٹری پہ واپس آ جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ. آپ نے 17 سال جیل میں گزارے، اس 17 سالوں میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا آپ کے لیے جیل کے اندر؟ جی، اچھا سوال ہے. اگر آپ سالوں کے حساب سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ٹرائل سے پہلے انہوں نے سب سے زیادہ سختیاں میرے اوپر ڈالی تھیں. بلکہ اس کتاب کے علاوہ میں نے ایک ایسے بھی لکھا تھا انگریزی میں، وہ آپ ایکسس بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنی اسکرین پہ دکھا دیں گے. اس کتاب کا عنوان ہے ہیل از اے ویری اسمال پلیس. اس کے اندر کوئی 16 ایسیز ہیں، مختلف قیدیوں نے قید تنہائی کے بارے میں اپنی سوچیں شیئر کی ہیں. تو میں ان میں سے ایک قیدی ہوں، اور گوگل پہ یہ ایسے جو میرا حصہ ہے وہ آپ فری میں بھی ایکسس کر سکتے ہیں. اور میرے لیے وہ بہت مشکل وقت تھا. لیکن اگر میں کہوں گا کہ مشکل ترین دن کون سے تھے، تو میں کہوں گا پہلے 2-3 دن جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، اور جب مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ جو 23 سال میں میں نے اپنی زندگی بنائی ہے اور آگے کے لیے جو امیدیں اور توقعات تھیں، وہ اس ویکنڈ میں ساری درم برم ہو رہی ہیں. مجھے لگ رہا تھا ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے رویے سے، کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. آپ 23 سال کے نوجوان تھے جب انہوں نے آپ کو گرفتار کیا، جی. اور جب آپ کی رہائی ہوئی تو اس وقت آپ 40 سال. جی. تو مطلب دنیا تو بدل چکی تھی اس 17 سالوں میں. جی، دنیا بھی بدل گئی تھی، میں بھی بدل گیا تھا. جی. تو جب آپ باہر نکلے تو پہلا شوق کیا تھا؟ پہلا شوق کیا تھا؟ اصل میں جیل کے اندر چیزیں بہت کنٹرولڈ ہوتی ہیں. تو کیونکہ چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہوتی ہیں، آپ کے جو 5 حص ہوتے ہیں، آپ کے 5 سینسز جو ہوتے ہیں، ان کو اتنی چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو ملتی نہیں ہیں. اتنی خوشبوئیں نہیں ہوتی، اتنی چیزیں دیکھنے کو نہیں ہوتی، اتنے رنگ دیکھنے کو نہیں ہوتے، اتنے لوگ بات کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اتنے لوگوں کی آواز سننے کو نہیں ملتی. تو جب ایک دم آپ کو اس ماحول سے باہر لے جایا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے سر کے اندر 10-12 ریڈیو مسلسل چل رہے ہوں. تو میں فارچونیٹ تھا کہ الحمدللہ میں آیا ہوں، اور چند دن کے اندر اندر ہی لاک ڈاؤن ہو گیا. تو پورے پاکستان نے مجھے اکاموڈیٹ کر لیا کہ تھوڑا چپ چاپ تھا چند مہینے کے لیے. ورنہ
سڑک کا شور شرابہ، دکان میں جتنی چوائسیز تھیں، ہر چیز مجھے تھوڑا پریشان کری تھی، اور اتنے رنگ تھے کہ میری آنکھیں بھی شاید کسی حد تک پریشان ہو گئیں، اتنے شور تھے کہ میرے کان ذرا پریشان ہو گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے لیے بہت زیادہ تھیں ایکسپیرینس کرنے کے لیے. آپ نے اپنی کہانی کو کتاب کی شکل میں پیش کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی اچھا سوال ہے. میں شروع میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بہت ہی ذاتی پرسنل کہانی پبلک کے ساتھ شیئر کروں، یہ بات میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن دو مین وجوہات تھیں. مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا، اگر تم دنیا کو بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو لوگوں کی آنکھوں میں وہ لوگ بھی ہیومن ہو جائیں گے، یعنی وہ باقی قیدیوں کو بھی انسان کے طور پہ دیکھیں گے جو جیل میں بند پڑے ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان بے گناہ اسی الزام سے امریکہ میں پھنسے پڑے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، اور ہمارے دماغی تصور میں وہ انسان کی طرح نہیں ہے. بند کر دیا، کوئی وجہ ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ سوال کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو اب آگے کا سوچو، ماضی میں جو ہوا اب آگے بڑھو. لیکن واپس آنے کے بعد مجھے بہت مشکل لگا. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آگے بڑھوں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ماضی میرے مستقبل کو کسی طرح ڈیمیج نہ کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں کاروبار کے سلسلے میں یا کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ مجھے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اتنے عرصے رہا تھا، معصوم بھی تھا یا نہیں، پتہ نہیں پاگل تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دنیا مجھے آگے دیکھنے کی، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی. دنیا مجھے آگے نہیں دیکھنے دے رہی، دنیا خود آگے نہیں دیکھ رہی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ میں کن مشکلات کے ساتھ گزرا ہوں اپنی معصومیت کو پروف کرنے کے لیے، اور ان کو سمجھ میں آئے کہ کس صورتحال میں واپس آیا ہوں، تاکہ وہ مجھے بھی ایک انسان کی طرح دیکھیں، اور میرے ذریعے شاید اوروں کو بھی انسان کی طرح دیکھیں جو ابھی بھی بند پڑے ہیں. تو یہ کتاب آپ کی جو ہے، جیسے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ امیزون پہ اویلیبل ہے. دا مین ہو ریفیوز ٹو پلیڈ گلٹی، عزیر ایس پراچا کی کتاب ہے، اور یہ پاکستان میں لبرٹی بکس پہ بھی اویلیبل ہے. پراچا صاحب، ایک اور عام سوال ہے کہ آپ جتنے عرصے جیل میں رہے اس میں آپ کی فیملی پہ کیا امپیکٹس آئے؟ آپ کی فیملی کس طرح اس کو، آپ کی والدہ، آپ کی سسٹرز یا اور ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر، آپ کے والد بھی ظاہر ہے اس کے کچھ عرصے بعد انہیں بھی گرفتار کیا گیا، انہیں بھی تقریباً اتنے ہی عرصے جیل میں رکھا گیا اور گوانتانامو بے ہے. جی. تو آپ کی فیملی کس طرح اس کو کوپ اپ کر پائی؟ کس طرح ان پہ کیا ڈیواسٹیٹنگ اس کے وہ اثرات آئے؟ جی والد صاحب کو انہوں نے میرے خیال میں کوئی 19 سال رکھا، 19.5 سال رکھا میرے خیال میں. اور یہ بات تو یقیناً ہے کہ اس کے اثرات جتنے مجھ پہ ہوئے ہیں شاید اس سے زیادہ میری فیملی پہ ہوئے ہیں. اب وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تو بند پڑے تھے، لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. میرے والد صاحب بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، تو گھر کے جو افراد تھے وہ کافی ولنریبل تھے، اور کافی ان کے ساتھ لوگوں نے ان کا ایڈوانٹیج لیا، اور ان کے ساتھ بڑا فراڈ ہوا، ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوئی تھیں. تفصیلات تو بہت لمبی ہو جائیں گی. ایک ہم اس سوال پہ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ جیل میں رہے تو کچھ انٹرسٹنگ لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی اس 17 سالہ جو قید گزاری ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جو مشہور لوگ ہوں گے، یا جو، تو وہ کون سے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کو، اور شاید آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہو؟ سیکھنے کو تو پتہ نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کیونکہ انہوں نے میرے اوپر اتنا بڑا کیس ڈالا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈالا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے بہت بڑے بڑے کیسز تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا، ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوا جن کے ایف بی آئی کے خلاف
اسپائنگ کا کیس تھا، یا سی آئی اے کے اندر کام کر رہے تھے اور وہ سی آئی اے کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے، اور بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوا، تو فہرست تو بہت لمبی ہے جی۔ چلیں ہمیں اجازت دیجیے گا آج کے لیے۔ راجہ صاحب کے آخر میں کہوں گا کہ یہ کتاب ہے دا مین ہو ریفیوز ٹو پلیڈ گلٹی، یہ امیزون پہ بھی اویلیبل ہے اور لبرٹی بکس پہ بھی اویلیبل ہے، پاکستان میں جہاں پہ بھی آپ لبرٹی بک کی شاپ سے اسے خرید سکتے ہیں، ضرور پڑھیے، یہ بڑی ہی چونکا دینے والی کتاب ہے۔ یہ وہ انکشافات ہیں جو ایک شخص نے 17 سال اپنی زندگی کے قیمتی ترین، یعنی 23 سال کا نوجوان جب وہ جیل سے باہر آیا، جب اس نے آسمان دیکھا تو وہ 40 سال کا ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو صرف آپ پڑھ کے ہی شاید اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔